السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے اور اس کے رسول کا، اہل بیت اطہار کا کرم ہے، فیض ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک دن اور مکمل کیے اور آج 5 محرم الحرام کی شب گزاری کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہماری زندگی کے 5 محرم الحرام کی رات کو بھی یادگار بنایا کہ ہمیں اللہ نے توفیق دیا کہ اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں جمع ہوئے، امام حسن امام حسین کی محبت میں جمع ہوئے۔ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جس سے رب دو جہاں خود بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خالق دو جہاں ہے، مالک کل ہے۔ وہ اپنے بندوں کو روزے کا حکم دیتا ہے مگر خود روزہ نہیں رکھتا۔ وہ اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیتا ہے مگر خود نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اپنے بندوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے مگر خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، عبادتیں اس کے بندے اس کے لیے کرے۔ وہ تو مالک ہے، وہ کس کی عبادت کرے؟ وہ تو معبود ہے، وہ کس کی عبادت کرے؟ مگر مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں جس کے بارے میں خود اللہ اپنے کرنے کا بھی ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے کرنے کا بھی ذکر کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ وہ کام ہے، وہ عمل ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا عمل وہ ہے جسے رب دو جہاں بندوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں فرماتا ہے کہ میرے نورانی فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو، اور اے میرے بندو میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو حکم
خدائے تعالیٰ ہے اور ساتھ ہی ساتھ سنت خدائے تعالیٰ اور سنت ملائکہ ہے۔ تو اے لوگوں بکثرت حضور پر درود بھیجا کرو۔ یقیناً درود ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں جیسا چاہیں پڑھیں۔ اور درود سے انسان کا زنگ آلود دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب کسی کا دل زنگ آلود ہو جائے، نیکیوں سے دور ہونے لگے، کسی بندے کو نیکی میں دلچسپی نہ لگے، مزہ ہی نہیں آئے مسجد میں بیٹھنے کے لیے، نوافل وغیرہ پڑھنے میں مزہ نہ آئے، نیک کام کرنے میں مزہ نہ آئے، یوں سمجھ لیے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو جسے اپنے دل کی زنگ آلودگی کو دور کرنا ہو وہ حضور پر درود بھیجے، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ درود کی برکت ہے، اور درود ایک ایسا عمل ہے جسے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انجام دیتا ہے۔ دوسری چیز جو خود اللہ تعالیٰ وہ کام انجام دیتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے، وہ ہے اللہ کے نیک بندے یعنی کہ اللہ کے دوست اولیاء کاملین سے محبت کرنا۔ یہ معنی، یہ مفہوم، یہ پیغام حدیث پاک سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، تو اس بندے کی اس قربت کے وجہ سے اور حصول رضائے الہی کے وجہ سے اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ تو عام ولیوں کی، اللہ کے دوستوں کی بات ہے، پھر اس حسین، اس حسن، اس علی اور فاطمہ کا کیا ذکر جس کے صدقے میں اللہ کے ولیوں کو ولایت ملی ہوئی ہے۔ تو دوسرا عمل جو اللہ خود فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ ولیوں سے محبت کرتا ہے مطلب یعنی کہ امام حسن سے بھی محبت کرتا ہے، حسین سے بھی محبت کرتا ہے، فاطمہ اور علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ رب العزت فاطمہ سے، علی سے، حسن سے محبت کرتا ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ آسمان میں فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سنو، وہ جو زمین پر میرا فلاں بندہ ہے نا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے۔ اور پھر فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں ایک کام کرو، مجھے محبت ہو گئی ہے اس بندے سے، مجھے چاہت ہے اس میرے نیک بندے سے، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو اور اس محبت کو اہل زمین پر لے جاؤ، میرے بندوں کے دل میں میرے دوستوں کی محبت کو ڈال دو۔ ہمارے دل میں جو اللہ والوں کی محبت ہے، یہ ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم خود بخود اس محبت کو جگہ دے دے، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے۔ تو دو عمل جو اللہ خود بھی کرتا ہے، وہ اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو محبت کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ دوسرا عمل اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک بار درود پڑھیے نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی سنت ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ حسنین کریمین اور اللہ کے مقرب بندوں سے محبت کر رہے ہیں، اور اس محبت میں ان کا یہاں ذکر کرنے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کا سادہ ترجمہ پہلے سماعت کیجئے۔ اے محبوب، پھر جو لوگ تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا، تو ان سے فرما دو کہ وہ
आओ हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को, फिर हम मुबाहिला करें, यानी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, ए अल्लाह हम में से जो झूठ पर है तो उस पर अपना लानत नाजिल फरमा, अपना अजाब नाजिल फरमा। अहले बैत अतहार के मरातिब हम और आप समझ रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों से 4 शब से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अहले बैत अतहार के मरातिब क्या हैं, कुरान हदीस से हम और आप जान रहे हैं। यह आयत भी अहले बैत अतहार के मर्तबे में और फजीलत में नाजिल हुई है। इस आयत का शान नुज़ूल यूँ है कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द मदीना शरीफ में आया और मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया और हुजूर से मुनाजरा किया, यानी कि सवाल जवाब किया। ये ईसाइयों का वफ़द जो नजरान से आया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनाजरा किया और कहा कि हज़रत ईसा अल्लाह का बेटा है। मगर आका नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि क्या कोई बिना बाप का पैदा होता है? तो हुजूर ने कहा कि सुनो, हज़रत मरियम को लिक़ाए इलाह हुआ तो बिना वालिद के वो हज़रत ईसा पैदा हुए। इससे ये दलील नहीं होता है कि वो अल्लाह के बेटे हैं। अगर ये दलील होती तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम बिना वालिद के और बिना वालदा के, यानी बिना माँ के और बिना बाप के पैदा हुए, उसे क्या कहोगे? हुजूर के इस जवाब से ईसाइयों की वो जमात खामोश हो गई और उन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त दीजिए, हम मशवरा करते हैं। तो उसी दरमियान अल्लाह की तरफ से ये आयत नाजिल हुई कि ऐ नबी, ये लोग आपसे झगड़ते हैं बावजूद इसके कि मैं अल्लाह ने तुम्हें इल्म अता कर दिया, तो इन्हें कह दो मुनाजरे के बाद मुबाहिला होता है। मुबाहिला किसे कहते हैं? मुबाहिला ये कहते हैं कि दीन की हक्कानियत के खातिर किसी हम मुकाबिल दीन के दावेदार को यूँ ललकारें कि आओ हम दोनों खालिक के दो जहां से मुखातिब होकर मुनाजात करते हैं कि हम में से जो हक पर है अल्लाह उसे सलामती अता करें, और जो बात जिसका दीन बातिल है अल्लाह ताला उसे निस्तो नाबूद कर दे। उसे मुबाहिला कहते हैं। मुफस्सिरीन किराम फुक़हा फरमाते हैं कि जब मुकाबिल दीन की बात आए, मजहब की बात आए, तो हक्कानियत दीन को साबित करने के लिए मुबाहिला जायज़ है। किसी मसलक, किसी अक़ीदे को साबित करने के लिए उसमें मुबाहिला जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इन्हें मुबाहिला का दावत दीजिए और कहिए ऐ नबी कि आओ, तुम्हारा दीन सच्चा है कि मेरा दीन सच्चा है, तुम सच हो कि मैं सच हूँ, इस बात का फैसला मुबाहिला से करते हैं। तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपने घर की औरत ले आते हैं, तुम बनफ्से नफीस मौजूद रहो और हम बनफ्से नफीस मौजूद होते हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम में से जो गलत है उसे तो निस्तो नाबूद कर दे। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन ईसाइयों का ऐसा कहा तो ईसाई कहने लगे कि हमें कुछ वक्त के लिए मशवरा करने का वक्त दीजिए। चुनांचे वो ईसाई अपने सरबराह जिसका नाम आकिब आता है उनसे मशवरा किया, तो उस सरबराह ने, उस आलिम ने ईसाइयों का कहा कि लोगों तुम तो जान चुके हो ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है ये कोई आम आदमी नहीं, ये अल्लाह का सच्चा रसूल है और नबी है। उन्होंने हमें मुबाहिला के लिए कहा है, मगर मुझे यकीन है कि ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है। अगर हमने इनसे मुबाहिला किया और इन्होंने हमारे बातिलियत को साबित करने के लिए दुआ कर दिया, यकीनन हम सभी लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस रोए ज़मीन पर कोई ईसाई बाकी ना रहेगा। उनके बड़े ईसाई आलिम ने जिसका नाम आकिब आता है उन्होंने आगाह किया, और जब वो ये फैसला करने के बाद हुजूर की बारगाह में आने लगे
تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور اپنے ساتھ میں خاتون جنت کو رکھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ میں علی مرتضیٰ کو رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ میں امام حسین کو رکھے ہوئے ہیں۔ وہ عیسائی پادری جس کا نام عاقب تھا، اس نے اپنے وفد کے ساتھ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور ان چاروں جان مقدس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ سنو، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، جب میں یہ دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ وہ عیسائی پادری، وہ عیسائی عالم جب دیکھا کہ حضور اپنے شہزادوں کو اپنے بیٹے کی جگہ حضرت امام حسن حسین کو لے آئے ہیں، اور اس آیت کے مطابق اپنے گھر کی عورت کی جگہ خاتون جنت کو لے آئے ہیں، اور اپنی جان کی جگہ علی کو لے آئے ہیں، اللہ الصمد، حضور یہ سکھا رہے ہیں ان چاروں نفوس قدسیہ کو۔ اس عیسائی عالم دین نے جب دیکھا تو وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا، کہے لوگوں سنو، یہاں سے بھاگ نکلو، یہ جو ننھے منھے بچے دکھ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کے ساتھ، یہ جو ان کے ساتھ جانیں موجود ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں مشاہدہ کر رہا ہوں، میں اپنے علمی لیاقت سے جان رہا ہوں، یہ جو ایک بچہ ہے جس کا ہاتھ پیارے مصطفیٰ تھامے ہوئے ہیں حسن ہے، یہ حسین ہے، ان بچوں نے اگر اللہ سے دعا کر دیا تو مجھے یقین ہے اور میں جان رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو ہلنے کے لیے کہہ دے تو وہ پہاڑ ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرے گا، یہ جو کہیں گے خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ وہی کر دے گا۔ لہذا چلو، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنی عیسائی مذہب کی سلامتی چاہتے ہو تو اس رسول مرسل سے نہ مناظرہ کرو نہ مباہلہ کرو، اپنے گھر کی طرف چلے لوٹو۔ وہ نفوس قدسیہ یا اس آیت مقدسہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ یعنی اپنی جان کے ساتھ علی کو شامل کیا، گویا کہ حضور علی مرتضیٰ کو اپنی جان قرار دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کی جگہ اپنے پیارے نواسوں حضرت امام حسن حسین کو شامل کیا، گویا دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے میری بیٹی کو میرے جسم کا حصہ کہا ہے، یہ شہزادے میری بیٹی کے بطن سے تو ہیں مگر حقیقت میں یہ میرے بیٹے ہیں۔ اسی لیے حضور اپنی زندگی میں ہمیشہ نواسوں کو، امام حسن کو اور امام حسین کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور جب گھر کی عورتوں کی بات آئی، حضور نے اپنے ساتھ میں کسی ازواج مطہرات میں سے کسی فرد کو نہیں لایا، یعنی کہ حضور کے گھر والوں میں خاتونوں میں سے سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی ہے وہ خاتون جنت کی ذات گرامی ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ امام حسین نے کربلا میں اپنے نانا کے دین کو سر دے کر بچایا ہے، تو نجران کے عیسائیوں کو واپس بھگا کر یعنی کہ حضور کی دعا پہ آمین کی صدا لگا کر اس وقت بھی اسلام کو بچایا ہے۔ امام حسین نے ایک بار اسلام کو اپنی دعا سے بچایا ہے، اور کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے اپنے سر دے کر بچایا ہے۔ اسلام کی حقانیت کو اہل بیت اطہار نے اس طرح باقی رکھا ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ دن میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولا کائنات کے فضائل رکھا تھا۔ حضرت مولا کائنات مذہب اسلام کا حضور کے خلیفوں میں سے چوتھے خلیفے ہیں جنہیں یہ منصب عطا ہوا۔ حضرت مولا کائنات بھی جامع شہادت نوش فرمائے ہیں۔ آپ کو بلوائیوں نے، خارجیوں نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے منصب پر یعنی منصب خلافت پر تمام صحابہ نے اور لوگوں کے متفقہ فیصلے سے حضرت امام حسن منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، ان کی بھی فضائل ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کی پیدائش 15 رمضان المبارک سن ہجری 3 میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ حضور علی مرتضیٰ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علی کی دل جوئی بھی ضروری ہے، مگر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے رہتے ہوئے میں کیسے نام پسند کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ جو نام رکھ دے، اس بچے کو جو آپ پہچان دے دے وہی مقبول ہوگا، وہی مجھے قبول ہوگا۔ حضور تو ابھی دونوں ذکر ہی کر رہے تھے نام رکھنے کے تعلق سے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا تعالی عز و جل اس صاحبزادہ کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش فرماتا ہے۔ امام حسن جو حضرت خاتون جنت کے بڑے شہزادے ہیں، ان کی ولادت پر اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے مصطفیٰ کو مبارکبادیاں آ رہی ہے۔ کیا مقام ہے حضور کا کہ ان کے گھر ان کی بیٹی کے یہاں شہزادہ پیدا ہوتا ہے تو خالق دو جہاں مبارکبادیاں بھیج رہا ہے سید الملائکہ کے ذریعے۔ مبارکباد پیش کا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے کے نام پر شبیر رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، شبر کا مطلب ہی ہوتا ہے حسن کے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ عقیقہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 مینڈے ذبح کیے گئے اور اسی دن آپ کے بال منڈوائے گئے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، جب بھی ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے سے عقیقہ کر دیں، یا پھر 2 مینڈے سے عقیقہ کریں، یا کسی بڑے جانور میں حصہ لیں تو 2 حصے کی نیت سے عقیقہ کریں، اور بچے کے پیدائش کے دن اس کا بال منڈوا لیں اور اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 7.5 سال کی تھی، اس کے باوجود آپ سے متعدد حدیثیں مروی ہیں۔ چونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس شہزادے کو، اس نواسے کو اپنے اقوال، اپنے احادیث یاد کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسن سے کئی حدیث روایت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جید صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ سے تقریباً 13 حدیثیں روایت کی گئی ہے۔ 7.5 سال کی عمر میں ہی میں کیا ہوتی ہے اس کی اتنی حدیثوں کا یاد رکھنا اور نقل کرنا آپ کے حافظے کا کمال ہے۔ آپ واقعی شکل و صورت میں مشابہت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن دکھنے میں سر سے لے کر سینے تک ہو بہو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آتے، اور اس کے نیچے حضرت امام حسین حضور کی مشابہت میں نظر آتے۔ سر سے لے کر سینہ تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتے۔ اور والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم اقدس کے زیری حصے سے بہت مشابہ تھا۔ آپ کے فضائل میں احادیث کریمہ کئی طریقے سے وارد ہوئے ہیں، جس میں سے ایک حدیث یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کے فضائل میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر رونق افروز ہیں اور حسن آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے شہزادے امام حسن کی طرف دیکھتے۔ اللہ الصمد منصب ممبر شریف و عظیم منصب ہے جہاں حضور تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ سے مخاطب ہوا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے، مگر
اس درمیان اگر امام حسن ہوتے تو آپ کبھی امام حسن کی طرف دھیان دیتے، یعنی کہ اس عظیم منصب میں رہ کر حضرت امام حسن کی طرف سید الانبیاء کا دھیان جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر امام حسن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت تھے، محبوب تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حسن آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے۔ اللہ الصمد۔ اس درمیان امام حسن کبھی آپ کے پیٹھ پر ہوتے، کبھی آپ کے سر کے جانب ہوتے، آپ کے ارد گرد ہوتے تو آپ منع نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ جب کبھی آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالتیں رکوع میں ہوتے تو انہیں اتارتے نہیں اور خود ہی اتر جاتے تھے امام حسن، اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے تھے کہ حسن ان کے درمیان سے اچھی طرح آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ الصمد۔ حضرت امام حسن کا کیا مرتبہ کہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں اور حالت رکوع میں ہیں، امام حسن آپ کے پشت مبارک پر چڑھ جاتے ہیں تو حضور انہیں اتارتے نہیں بلکہ امام حسن خود اتر جاتے ہیں، اور حالت رکوع میں آپ اس حال میں ہوتے کہ امام حسن آپ کے پیچھے جانب سے دونوں پیروں کے درمیان سے آگے کے طرف چلی جاتے، آپ کو احساس ہوتا، نہ آپ منع فرماتے نہ ناپسند کرتے بلکہ امام حسن کا خیال کرتے ہوئے آپ پیروں کو اور مزید کشادہ فرما دیتے تھے۔ جس حسن کے لیے نبی دو جہاں ختم الرسل حالت نماز میں حالت رکوع میں اپنے پیروں کو کشادہ کر دے، اس حسن کو شہید کرنے والے لوگ حضور کو کتنی تکلیف پہنچائے ہیں۔ جو لوگ امام حسن کو زہر دے کر شہید کیے، جو لوگ امام حسن کے اوپر تکلیفیں کیے، جو لوگ امام حسن کو ستائے، یقیناً انہوں نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچایا ہے۔ پھر وہ قرآن کا حکم ہے جو رسول خدا کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما۔ اللہ الصمد۔ اللہ کے رسول اپنے خالق سے مخاطب ہے اور دعا کر رہے ہیں امام حسن سے محبت کرنے کے لیے۔ ایک حدیث کا یوں بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا، اے رب دو جہاں میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور جو لوگ اس بچے سے محبت کرے اے خالق دو جہاں تو اس محبت کرنے والے سے محبت فرما۔ اللہ الصمد۔ حسین اور حسن کی محبت کا کیا صلہ ہے، حضور کس قدر محبین اہل بیت محبین حسن کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یقیناً حضور جب حسین اور حسن کے محبین کے لیے دعا کیے ہیں یقیناً وہ دعائیں قبول ہوئی ہے۔ آج ہم اور آپ امام حسن کا ذکر کر کے ان سے محبت کر کے اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے حسن محبوب ہے، تیرے محبوب کو حسن محبوب ہے، ہمیں بھی حسن محبوب ہے، لہٰذا ہمیں اس حدیث کا مصداق ٹھہرایا جائے جس میں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، دنیا میں لوگ جس قدر جو چیز پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انہی کے ساتھ حشر فرمائے گا۔ یقیناً ہم دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کرنا سننا پسند کرتے ہیں، یقیناً ہم اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر کرنا سننا پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہیدوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنا سننا پسند کرتے ہیں، یقیناً ہم پیارے نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کا ذکر کرنا سننا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر پیارے مصطفیٰ نے یہ شہادت اور گواہی دے دی ہے، دنیا میں جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جن لوگوں کا ذکر کرنا سننا پسند کرتا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کرے گا۔ تو آج کے اس مجلس میں شرکت
شفقت کے وجہ سے ہم اللہ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے حسن سے محبت کی، اللہ قیامت کے دن ہمیں غلام حسین بنا کر وہاں ہمارا حشر فرما۔ ہم نے اہل بیت سے محبت کی، دنیا میں ان کا ذکر کیا، اے رب دو جہاں تو ہمیں قیامت کے دن اہل بیت اطہار کا غلام بنا کر ہمیں قیامت میں اٹھا۔ یقیناً جو بات پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو دعا پیارے مصطفیٰ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ جس بات کی شہادت تک گواہی جو خبر پیارے مصطفیٰ دیتے ہیں، میرا یقین ہے کہ سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، زمین کی وسعت گھٹ سکتی ہے، آسمان تار تار ہو سکتا ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا ہے جو جن سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق قیامت میں دن ہمارا بھی حشر غلامان اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے۔ کون حسن؟ جس کے نانا سید الانبیاء۔ کون حسن؟ جن کی والدہ سیدہ کائنات۔ کون حسن؟ جن کے والد شیر خدا۔ کون حسن؟ جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ ماں اور باپ، چچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، نانا، رشتہ دار کے اعتبار سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے صحابی رسول، اور حضرت حسن کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت حسن کی طرف اشارے کو فرمایا یہ سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان کے والد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی والدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور ان کا نانا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہے، اور ان کے ماموں اور خالائیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں۔ پھر مالک بن عجلان نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کیا میں نے صحیح کہا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عجلان سے مخاطب ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا ہے، رشتہ دار و اقارب کے اعتبار سے حسن اور حسین کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، جس کا حسب نسب اس طرح قدر والا ہو ان کے مرتبہ کا کیا کہنا۔ حاکم کی روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا فرمائے۔ آپ کے صفات میں یہ سب اقوال آتے ہیں کہ آپ بہت شریف النفس تھے، آپ سخی تھے، آپ نے کئی بار ایسا ہوا کہ اپنی ملکیت میں آپ کی جو دولت تھی آدھے کے آدھے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے پاس موجود جو کچھ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت ہوتی، راہ خدا میں آپ پورے کے پورا اٹھا کر دے دیتے تھے۔ اور پیدل حج کے بارے میں آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس اونٹنیاں موجود ہے، سواریاں موجود ہے، تو حضرت امام حسن کا رب کی بارگاہ سے کس طرح ایک ربط ہے اور کس طرح خالق کی محبت میں مگن ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں سواری میں چڑھ کے جاؤں، یہ میں چاہتا ہوں کہ میں خالق دو جہاں کی بارگاہ میں جاؤں تو عام بندے کے جیسے معمولی بندہ ہو کر خالق کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ چنانچہ ان احادیث سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خاک ساری کے بادشاہ تھے، آپ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اس طرح مقبول بناتے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے تقریباً 25 دفعہ پیدل حج فرمایا ہے۔ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ
مقرر ہوئے اور 40,000 اہلیہ نے کوفہ نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی. آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے. اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو مندرجہ ذیل 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت ان کے سپرد نظر کر دیا. اللہ الصمد. یہ حدیث کہ آپ نے خلافت سے دستبرداری کی، چونکہ جس وقت حضرت امام حسن منصب خلافت پھیرتے اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی تھے. امیر معاویہ حضرت امام حسن کے مزاج سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے کبھی جنگ وغیرہ کے لیے پیش قدمی نہیں کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ امام حسن کو نہ حکومت کی لالچ ہوگی، نہ خواہش ہوگی، نہ دولت، نہ کسی چیز کی خواہش ہوگی. امام حسن منصب خلافت پر فقط اس لیے فائز ہیں کہ وہ اپنے نانا کی امت کی رہنمائی کر پائیں، اپنے نانا کی امت کی صحیح سے سرپرستی کر پائیں. چنانچہ حضرت امام حسن کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کا علم ہوا تو آپ نے یہ پیشکش فرمایا کہ امیر معاویہ کے پاس یہ خبر پہنچا دی جائے کہ حسن بن علی اپنے خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہے. چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک عظیم صلح ہوا. یہ عظیم صلح نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی ثابت ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر اور شہزادے پیارے حسن کے تعلق سے فرمایا تھا، یہ میرا شہزادہ وہ ہے جو میری امت میں 2 گروہوں کے درمیان عظیم صلح کرائے گا. پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا، امام حسن نے اسے انجام دیا. چنانچہ حضرت امام حسن نے 3 شرائط کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے صلح کی. وہ یہ ہے 3 میں سے. نمبر 1 کہ بر وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفۃ المسلمین ہوں گے. یعنی حضرت امیر معاویہ جو خلیفہ تھے، جو خلیفہ امیر المومنین تھے، حضرت امام حسن نے انہیں صرف ان کی حیات تک ہی اجازت دی تھی، یعنی کہ ان کے وصال کے بعد یا ان کے وصال سے پہلے وہ اور کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے تھے. نمبر 2 مدینہ شریف اور حجاز و عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے تعلق کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا. وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف حضرت علی کے دور میں تھے، امام حسن نے اپنے صلح نامہ میں یہ درج کرایا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تیسری شرط آپ نے رکھا حضرت امام حسن نے کہ ان کے ذمے جو دین ہے ان سب کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ کریں گے. چنانچہ ان تمام شرائط کے ساتھ کچھ روایت میں ان کے علاوہ بھی شرائط آئی ہیں. تمام شرائط کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت سے سپرد گوش ہوتے ہیں اور آپ پھر ایک عام سادہ زندگی گزارنے کے لیے کوفہ سے مدینہ شریف چلے جاتے ہیں. آپ کی باقی حیات یقیناً امت کی اصلاح کے لیے اور لوگوں میں امن و امان کے لیے گزر رہی تھی، مگر کیا کہیں کہ خارجی جو حضرت امام حسن کے جان کے دشمن تھے اس میں الگ الگ اقوال ہیں. بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ہی آپ کو شہید کرایا، مگر علماء اہل سنت کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ بنا دلیل کے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ الصمد لکھا ہے. آپ اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ اپنے ایک صحابی رسول سے اس تعلق سے پوچھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ نواسہ رسول آپ کی زندگی تھوڑے دن کی رہ گئی ہے. چنانچہ آپ کو زہر دیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ آپ کو مسلسل تقریباً 5 دفعہ زہر دیا گیا. ایک دفعہ آپ کو کھجور میں ملا کے زہر دیا گیا، کبھی آپ کو اور کسی ذریعے سے زہر دیا گیا. 2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب بھی آپ کی طبیعت بے چین ہوئی اور آپ زہر کے شکار ہوئے تو بارگاہ رسول میں جا کر دعا فرماتے ہیں اور زندگی طلب کرتے تو یہ روضہ رسول کی برکت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب فرما دیتا. مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پینے والے پانی میں زہر دے دیا گیا. جب آپ نے وہ زہر آلود پانی پیا
اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت بگڑتی گئی. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ طبیعت جاننے کے لیے فوراً آئے. آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی حالت نازک ہے تو آپ نے اپنے بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن سے بارہا پوچھا, بھائی بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا ہوں. مگر حضرت امام حسین پوچھنے لگے کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ تو امام حسن کہنے لگے کہ نہیں, مجھے کسی پر شک نہیں ہے. اگر کسی پر شک ہے اور میں کہوں کہ اس نے زہر دیا ہے, اگر وہ حقیقت میں بھی دیا ہے تو میں میرا خون اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے. اور اگر میں کسی کا نام لوں, خدا نہ خواستہ انہوں نے مجھے زہر نہیں دیا ہے اور تم نے ان سے قصاص لے لیا تو وہ خون ناحق کہلائے گا, میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میرے اس زہر دینے کے بارے میں مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے. چنانچہ اسی وقت اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی تدفین کے بارے میں وصیت فرمایا تھا, اپنے بڑے بھائی سے اور چند صحابہ سے اپنے وصیت فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو میری میت کو حضرت عائشہ کے بارگاہ میں لے کے رکھ دینا, اگر وہاں سے اجازت ملے مجھے تو مجھے روضہ رسول کے پاس دفنا دینا, اور اگر امت میں خلفشار ہونے لگے, کسی طرح کا کوئی اعتراض ہونے لگے, کوئی کسی طرح کے اعتراض میں مگن ہو جائے تو مجھے جنت البقیع میں عام لوگوں کے درمیان دفنا دینا. چنانچہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے جنازے کو لے کر حاضر ہوئے, مگر اس درمیان ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے اور بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. بعض لوگ اسے حضرت امام حسن کے تدفین میں راضی ہوتے ہیں, بعض لوگ حضرت امام حسن کے تدفین میں ناراض ہوتے ہیں, یہاں تک کہ تلواریں باہر آ جاتی ہیں. اسی درمیان صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور امام حسین سے اور دیگر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں, بالخصوص حضرت امام حسین سے مخاطب ہوتے ہیں. کہنے لگتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی وصیت الفاظ سے یاد دلاتا ہوں, آپ ہی دہرائیے. تو حضرت امام حسین نے کہا, میرے بھائی حسن نے کہا تھا اگر کسی کو اعتراض نہ ہو, اگر امت میں خلفشار نہ ہو تو مجھے یہاں دفنا دینا, اگر امت میں خلفشار ہو, لوگوں کو اعتراض ہو, جھگڑا ہو تو مجھے عام لوگوں کی طرح جنت البقیع میں دفنا دینا. امام حسن نے اس ماحول کو اپنی زندگی ہی میں مشاہدہ کر لیا تھا کہ میرے ماننے کے بعد, میرے وصال کے بعد کچھ لوگ میری تدفین کو لے کر اعتراض بھی کر سکتے ہیں, باتیں بھی بنا سکتے ہیں. امام حسن نے تو اپنی زندگی میں تمہیں اس جھگڑے کو ختم کرنے کا دونوں طریقہ بتا دیا ہے. اے امام حسین کیوں آپ بضد ہو رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ اگر جھگڑا ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا, یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, لہٰذا اس خلفشار اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے بڑے بھائی کی تدفین جنت البقیع شریف میں کر دیجئے. امام حسین اس بات پر راضی ہوتے ہیں, چنانچہ آپ کی تدفین جنت البقیع شریف میں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے امام حسین کے فضائل پیش کر کے سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا رسول یا حبیب اللہ, ہمیں رنج و غم